میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھرتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانے پکانے، گھر داری میں نمبر 1 تھی میں۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میری حاضر جوابی کے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شعاری کے تانے میری بڑی بہن طاہرہ کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، اور تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ طاہرہ بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھی پوری نہ تھی جب زید کا رشتہ میرے لیے آ گیا، اور امی مجھ سے پوچھنے لگی اور میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ طاہرہ باجی کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی، اور یوں طاہرہ باجی 21 سال کی تھیں اور میں 18 سال کی جب ہم اپنے پیا دیس سدھار گئیں۔ میرا رشتہ اس شرط پہ طے ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خامد کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھیں، اور میرے خامد امی کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بیاہی گئی تھیں۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آئی بیٹھی رہتی تھیں، اور شام کا کھانا کھا کے اپنے اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھیں۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں، میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ پکانا پڑتا ہے۔ لیکن خاوند صاحب الٹا مجھ پہ چڑھ دوڑے کہ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کے راضی نہیں۔ وہی روایتی اختلافات۔ میں اب اللہ کو رو رو کے دکھاؤں کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ بابا دل کے مریض تھے، لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خاوند صاحب کبھی ساتھ نہ دیتے۔ اماں جی کے روب و احترام میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے۔ کبھی مجھے ہنس کے نہ بلاتے، ہمیشہ جلی کٹی سناتے۔ دیورانی جٹھانی جلتی پہ تیل ڈالتی اور مزید لڑائی چلتی رہتی۔ طاہرہ باجی بیاہ کے پردیس چلی گئی۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میرے سسرال والے طاہرہ باجی کی سلیقہ مندی اور خامد کی خدمت کو دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے۔ اب مجھے تانے ملتے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے غیروں کے گھر میں بھی اٹھ کر 6 بجے اپنے خامد کو بیڈ ٹی دیتی ہے، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے طاہرہ باجی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اسے سکے والدین تانے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے خامد کا کاروبار یکایک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ گئے۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی، اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک دن حسب معمول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند کے بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیج رہی تھی جب میری اماں اچانک میرے گھر ملنے آ گئی۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئیں اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروایا گیا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی نسیں پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئی۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ یا اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔ دوسری طرف خامد صاحب نے پلٹ کے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ تو مزید غصے میں تھے کہ میری مرضی کے بنا میری بیگم کو کیسے لے کے گئی ہیں۔ دن گزرتے گئے، حالات بہتر ہو گئے اور میں ایک بار ہوش میں آ گئی۔ اب میری اماں نے میرے خامد کو فون کیا اور سارا حال احوال بتایا تو وہ الٹا میری امی پہ چڑھ دوڑے کہ ایک تو آپ کی بیٹی کام چور تھی، دوسرا آئے دن بیماری کا بہانہ لگائے رہتی تھی۔
अम्मा ने बहुत कहा, लेकिन वो हस्बे मामूल गरजते बरसते रहे। अम्मा और अब्बा सर जोड़कर बैठ गए और मेरे ससुराल से बड़े लोगों को बुलवाया गया और अलग घर का मुतालबा किया गया, जो कि नामंजूर हो गया। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मेरे खामद ने मेरा हाल तक न पूछा और उल्टा हस्बे मामूल अपने कारोबार का रोना रोते रहे। अम्मा साफ गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती, तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई बेगम ले आते और हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे खामद ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे अब्बा फौरन खड़े हो गए और कहने लगे, अभी तलाक दो फौरन, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी। मेरे खामद लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरे खामद अपने घर पहुंचे तो मेरी सास और नंदे कहने लगी, दफा करो इस बीमारन को, ना कान की ना काज की, 24 घंटे बीमार, तुम उसे तलाक दे दो और हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी और खूबसूरत बीवी लाएंगे। खामद साहब खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यकायक फटने को आ गया कि ये सब लोग चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे, बस उनको अपने काम और खिदमतों की गर्ज है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी और औरत से मुंसलिक नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे के जहन्नुम में जलता रहूंगा। मेरे अम्मी अब्बू तलाक के कागज तैयार करवाने लग गए। बड़ी बाजी अम्मी अब्बू को समझाने लगी, मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? और बिल आखिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई। 3 दिन बाद मेरे खामद वापस आ गए और रो रो के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे हैं। मेरी अम्मा सख्त नाला थी, लिहाजा वो जल्दी ना मानी और कहती, दीवार खड़ी करो दरमियान में और सारा फसादी सिस्टम ख़त्म करो। खामद साहब कहते, मैं यकीन दिलाता हूँ कि फसाद या ज्यादती दोबारा नहीं होगी। और मैं वापस अपने घर बाइज्जत तरीके से आई और मेरे खामद ने वाजे कर दिया सब पे, आज से सिर्फ मेरी बेगम मेरी अपनी रोटी पकाएगी। अम्मी और बाकी सब की रोटियां अब दोनों भाभियां पकाएंगी बारी बारी से, और जो नंद भी आएगी वो साथ मिलकर खाना भी बनवाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बातें वाजे हो गई, मेरी नंदे भी बहुत कम आती हैं। अब सारा घर बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, खामद का इंसाफ जिंदगी संवार देता है और उसकी नाइंसाफी जिंदगी तबाह कर देती है।